وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 64-65 حصہ دوم 22-87 آج کا سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو. ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 64. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار یعنی رہنے کے قابل بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو بمنزلہ چھت بنا دیا. وصورکم، اور تمہاری صورت بنائی. فاحسن صورکم، اور بڑی ہی عمدہ بنائی. ورزقکم من الطیبات، اور جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا، پاک صاف چیزوں کا رزق دیا. ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، بے حساب برکتوں والا ہے وہ جو کائنات کا رب ہے. سامعین اکرام، بہت ہی اہم مضمون ہے ہمارے لیے ہے، دیکھیں ہم نے اللہ سے توجہ ہٹا لی ہے. اللہ کی کوئی بھی یعنی کسی بھی صفت کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے. حالانکہ میں مثال کے طور پہ میں اپنی مثال لوں کہ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اور اس وقت مطلب 66 سال تقریباً میں
عمر گزار دیے میں نے اس زمین پر. اللہ تعالیٰ نے مجھے 66 سال پہلے میرے ماں کے پیٹ سے مجھے نکالا، اور ماں کے پیٹ میں ہی میری صورت گری ہوئی اور میری اچھی صورت بنائی، اور زمین کو میرے لیے نعمتوں سے بھر دیا، یہاں تک کہ سب سے پہلے میری پہلی خوراک جو ہے، جب کہ میرے منہ میں دانت نہیں تھے اور میری بڑا نازک پیٹ تھا اس وقت، تو ماں کا سینہ میرے لیے دودھ سے بھر دیا. تو اب یہ ہے کہ درجہ بدرجہ آپ دیکھ لیں، میں اس حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. زمین میں اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کا انتظام میرے ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے ہی کر دیا تھا، اور یہ جو ہے مقدر جو ہے یہ تو لکھا جا چکا ہے. رزق جو ہے، عمر، رزق وغیرہ یہ تو تقسیم ہو چکی ہے کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، حدیث کا مفہوم ہے. تو اب یہ ہے نا کہ میں آ گیا، اور اگر میں ہی اللہ کو بھول کے زندگی گزاروں، اب ظاہر ہے 64 سال مجھے کھانا پینا کون دیتا رہا؟ میرے لیے ماں باپ کے دل میں رحم کس نے ڈال دیا؟ ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری پرورش فرمائی، تربیت فرمائی. ادھر میں قدرتی طور پہ بڑا ہوتا رہا. یعنی آپ دیکھ لیں، بچہ جب ہوتا ہے، نوزائیدہ بچہ، پھر مہینے بعد، پھر 5 مہینے بعد، سال بعد اس کی صورت تقریباً چینج ہو جاتی ہے. ایک نقش و نگار واضح ہو جاتے ہیں. سال کا بچہ بیٹھنے لگتا ہے اور پھرنے لگتا ہے. پہلے زمین پر کرالنگ کرتا ہے. میں بھی کرالنگ کرتا تھا. اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہر ایک بچہ کرالنگ کر کے ہی پھر آگے چلتا ہے. اور تو دیکھیں یہ ساری نعمتیں ہیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا، اور وہ اسی طرح ہو رہا ہے. میرا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور مجھے بھی ابھی بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اور مرتے دم تک مجھے رزق ملتا رہے گا جو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کیا ہے. کوشش البتہ میرا فرض ہے. اور تو اسی طرح ہر انسان ہے. اچھا، اب آپ اپنی پیدائش پر غور کریں. آپ نہیں تھے، اب ہیں، اور کچھ عرصے بعد پھر آپ نہیں ہوں گے. اس وقت آپ نے غور کرنا ہے. یہ بڑا قیمتی وقت ہے کہ ہم اس میں غور کریں کہ مجھے کس نے بنایا. مجھے انسان کس نے بنایا؟ ظاہر ہے انسان 2 روح اور جسم کا مجموعہ ہے. انسان کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ یہ وہ بات ہے جو ہم سوچتے نہیں ہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کیوں بھجوایا دنیا میں؟ اول تو ہم اپنی حقیقت سے غافل ہیں. ساری توجہ ہمارے ظاہر جسم پر ہے. ظاہر ہی کو ہم نے اصل قرار دے دیا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. زندگی کے آنے کا مقصد ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. ہمارے سامنے ایک مقصد موجود ہے، اور وہ دنیا ہے. آپ دیکھ لیں، بچوں کے ذہن میں یہی ڈالا جاتا ہے. میں کہتا ہوں 1 کروڑ بچوں کو کلاس 9 10 کے جو تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو آپ جمع کریں ایک میدان میں، ان سے پوچھیں کہ بھئی بڑے ہو کے تم کیا بنو گے؟ ایک بچہ سنگل یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے. سب لوگ اپنے آپ کو اپنے دنیا کے پروگرام بنائیں گے. ابھی میں ایک بچے سے ایک کلپ دیکھ رہا تھا. بچے سے پوچھا گیا کہ تم کیا بنو گے؟ کہتے ہیں میں نیوی کا افسر بنوں گا. ظاہر ہے سارے بچوں کو یہی گھٹی پلائی گئی ہے دنیا کی. ہمارے سب والدین جو ہیں وہ دنیا کے پرستار ہیں، اور دنیا ہی کے بارے میں ہمیں تیار کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ بچوں کی ظاہری جو تعلیم ہے، جو فن ہے، تعلیم تو نہیں ہے، خیر اس میں کوئی علم نہیں ہے، یہ فنون ہے. آپ بچے کو ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، جو بھی بنا لیں،
اور علم تو ہے قرآن کا. بہرحال تو بس آپ کی توجہ بچے کے ظاہر پر ہوتی ہے. ہم خود ظاہر کے پرستار ہیں، ظاہر کے لیے جینا مرنا ہے ہمارا. ہماری زندگی اللہ کے لیے نہیں گزر رہی، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، جبکہ ہم نے اپنا رخ کرنا تھا اللہ کی طرف، اور اپنے عمل سے یہ کہنا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب یہ بات جو ہے بڑی ہی پریشان کن ہے. جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مدعا قرار دے دیا ہے، ظاہر دنیا ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے ارد گرد سارا ایک دنیا کا ایک جال ہے بس، اور اس جال میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. کبھی کوئی چیز آپ کو اپنی، کبھی پیسہ کھینچ لیتا ہے، کبھی کوئی رشتہ لڑکی کو لڑکا کھینچ لیتا ہے، یا اس طرح آپ کھنچتے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے مکان بنانا ہے، کبھی کہتے ہیں آپ میں نے پیسے جمع کرنے، بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے، میرے اکاؤنٹ بھرے ہونے چاہیے. آپ اس وقت اتراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہم سب لوگ اپنے رب سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو آیات آ رہی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مومن کی، اس میں صرف اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ فرما رہا ہے. یہ سورت جب شروع ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو. اب یہ کلمہ ریپیٹلی آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 60 میں ہم نے پڑھا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور آغاز میں کیا ہے دیکھیں، یہی اختتام، صورت اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. اب کل ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، آج پھر کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا ہو فتبارک اللہ رب العالمین. لا الہ الا ہو آیت نمبر 3 اسی صورت کا. پھر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد کذبت قبلہم قوم نوح واحزاب وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم فکیف کان عقاب. تو مسئلہ جو ہے کافی یعنی مجھے سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سب ایک دنیا کے پکے فریب میں آ گئے ہیں. ایک دھوکہ ہے، ایک پکا دھوکہ ہے، جس سے آپ خود جب تک آپ نے کوشش نہیں کی تو آپ اس دھوکے سے آپ نہیں نکل سکتے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت آپ نہ بدلیں. ہم تو اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور مطمئن ہیں. ہماری حالت قرآن کی ایک آیت میں بیان ہو رہی ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آیت برائے نام مسلمانوں کے لیے ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے یہ بات کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو جنت کی خوشخبریاں دے دی گئی ہیں. تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مبارک ہو، جو جیسی مرضی آئے زندگی گزارو، رب کی بندگی کرو یا نہ کرو. یہ ایسا دیکھیں، یہ ایسا کہا نہیں جاتا، لیکن ہمیں ایسی تسلیاں دلائی کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا بس تم نے بیڑا پار. قرآن اور حدیث کے صحیح مفہوم کو ہمیں نہیں بتایا جاتا. تو پھر وہ بڑے بڑے نام ہیں، یہ شیخ القرآن ہیں اور شیخ الحدیث ہیں اور یہ مفسر قرآن ہیں اور یہ
بین الاقوامی جو ہے شہرت یافتہ مبلغ ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بس تمہارا تو بیڑا پار ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہماری روش مومنانہ نہیں ہے، کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے۔ ہماری قرآن تو ہماری ہدایت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے، بہت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اب یہاں کیا ہے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں؟ آیت نمبر 65، هو الحی لا الہ الا ہو۔ ہم تو زبان سے کلمہ پڑھنے میں بڑے شوق سے پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، پھر تسبیح بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اور یہ رسومات ہیں بس۔ جو بھی ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں یہ رسم رہ گئی ہے بس۔ یہ قوالی ہو رہی ہے، پیر صاحب بیٹھے ہوئے مریدین ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، نیازیں چل رہی ہیں، یہ 11ویں شریف ہے، یہ 12ویں شریف ہے۔ دیکھیں مجھے ان رسومات سے کوئی غرض نہیں ہے، حق ہے یا باطل اس پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن ہم ان دین کو ہم نے بس یہی سمجھ لیا ہے۔ شادی جنازہ ہم اسلامی طریقے سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ چند ایک کام ہے جس کو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہونا چاہیے، تو یہ روایات ہیں ہماری۔ جو بھی اس وقت ہم نے دین کے کام کر رہے ہیں یہ روایات ہیں، یہ کلچر ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کلچر ہے، یہ روایت۔ میرے باپ نے حج کیا تھا، میں بھی حج کروں گا، وہاں بڑے اچھے کھانے ملتے ہیں، بڑی اچھی سبیلیں ہوتی ہیں، اور بس بڑے اچھے نظارے ہیں۔ ابھی تو وہاں ٹرین بھی ہو گئی ہے، ٹرین میں بھی جا کے دیکھیں گے کیسی ہے ٹرین، فاسٹ ٹرین سنائے شروع ہے۔ بس یہ دکھاوا ہے سارا، یہ ریاکاری ہے، جو بھی ہے یہ ریا ہے۔ ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، ساری زندگی ہماری للہیت سے وہ ریاکاری سے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ ہماری تو ساری زندگی ریاکاری پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھ لیں، مطلب میں آپ کو دیکھیں توجہ دلا رہا ہوں، پھر آپ کی آگے مرضی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے کون سا راستہ بناتے ہیں۔ آج کے سبق کی طرف میں آتا ہوں، آیت نمبر 64 جو ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت، ربوبیت یہ ہمیں اس میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے زمین کو میں نے بنایا اور تمہارے لیے بنایا اور تمہارے لیے رہنے کے قابل بنا دیا۔ آسمان کو میں نے بمنزلہ چھت بنا دیا، میں نے تمہاری صورت بنائی، وصورکم، اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فاحسن صورکم، اور بہت اچھی صورت بنائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا پاک صاف۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین۔ اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں بات کر رہا تھا، بہت برکت۔ میں اس گفتگو کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں انسان کی فطرت میں لالچ رکھ دی گئی ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، مفاد پرستی ہے، اور جہاں سے بھی اس کو فائدہ ملے تو یہ دوڑ پڑتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں۔ تو اب اصل فائدے والی ذات کون سی ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ طاقت، اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ خزانے بنانے والا کون ہے؟ سونا چاندی بنائے کس لیے؟ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ زمین ساری سونے کی بنا دے، اس کا تو ایک حکم ہے، ابھی آئے گا۔ ساری زمین جو ہے
یعنی اس کے لیے تو دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، سارے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، جسے چاہے دے اور جب چاہے روک لے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، لیکن اگر آپ اس سے تعلق جوڑ لیتے ہیں تو اس میں دو فائدے ہیں آپ کے، یعنی وہ برکت والی ذات سے اگر آپ اس کو رب مان لیتے ہیں، دیکھیں اس میں نقطہ ہے، ہم اللہ کو رب نہیں تسلیم کرتے عملاً۔ رب تو معبود بھی ہوتا ہے، رب خالق ہے، معبود ہے، رب مقصود ہے، رب محبوب ہے، رب مطلوب ہے اور معبود بھی ہے، یہ ساری رب کی خصوصیات ہیں۔ رب ایک ہے اور ساری وہ ذات برکتوں والی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی زندگی اجیرن کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا ہوا اللہ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر یقین کر لو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قدردان، سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عذاب کے لیے نہیں بنایا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ قرآن میں ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ جو ہے بستی والے ایمان لے آئے اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے میں کھول دوں گا۔ تو ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آمنوا واتقوا، دو شرائط ہیں، ایمان اور تقوی، یہ دونوں یعنی عملی طور پر اس کے تقاضے ہم پورا کرنے کے لیے نہ متقی بننے کے لیے تیار ہیں اور نہ تو پھر تو عذاب ہے، پھر تو اس وقت کا مسلمان اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اللہ کیا عذاب کے کوڑے ہیں جو ہم پر برسائے جا رہے ہیں۔ آج کا مسلمان پریشان ہے، بدحال ہے، کیوں کہ اس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، اس نے برکت والی ذات سے منہ موڑ لیا ہے، اس نے اللہ کے غصے کو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اب ہم پر اللہ کا غضب واقع ہو چکا ہے، ہم اللہ کے غضب میں ہیں، ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھ لیں، ہماری مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، اول تو مومن کا وجود نہیں ہے، افراد کی یعنی من حیث الجماعت جو ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، یعنی مومنوں کا ایک امیر ہوتا ہے، ایک خلیفہ ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین۔ 22 لاکھ مربع میل پر جب مسلمان حکومت کر رہے تھے، ان کا ایک امیر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اپنی اپنی ہم نے حکومتیں بنائی ہیں، اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ یعنی حقیقی طور پر اگر مسلمان ریاست ہے تو یہ اس کا ایک امیر ہونا چاہیے اور ایک نظام ہونا چاہیے، ایک ریاست ہونی چاہیے، مسلم هو سماکم المسلمین، اس کا نام مسلمانوں کی ریاست ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ بنگلہ دیش الگ ڈفلی بجا رہا ہے، پاکستان والے الگ ہیں، ملیشیا والے الگ ہیں، انڈونیشیا والے الگ ہیں، قطر والے، قطر، سعودی عرب، یہ سب اپنے اپنے مفادات کے تابع ہیں، اس میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، قرآن کی حکومت نہیں ہے۔ ہم سب نے رب کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، تو پھر تو دیکھیں پھر برکتیں نہیں ہوں گی، پھر عذاب ہوگا۔ اگر اللہ کی یاد سے آپ منہ موڑ لیتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آپ پر ثابت ہو جائے گا، اور ہو چکا ہے اس وقت۔ مسلمانوں کی نہ کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ اسلام ہو نہیں سکتا جماعت کے بغیر، جماعت ہوگی تو اسلام ہوگا، اور جماعت نہیں ہو سکتی ایک امیر کے بغیر، امیر نہیں ہو سکتا اطاعت کے بغیر،
آج تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں اسلام تو ایک امت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو، الگ الگ مت ہو. الکفر ملۃ واحدہ وہم ید علی ما سواہ. کفر اسلام کے مقابلے میں ایک قوت ہے اور یہ اس کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہے. آج کل تو سعودی عرب نے مسلمانوں سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور اسرائیل پہ پھول برسا رہا ہے. سعودی عرب اور یہ جو امارات ہیں انہوں نے تو باقاعدہ رشتے جوڑ لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوڑنا ہے یا نہیں جوڑنا، لیکن آپ اپنے مسلمان بھائیوں پہ تو بم برسا رہے. یمن میں جو بھی وجوہات ہیں، شیعہ لوگ اور سعودی عرب والے ایک دوسرے سے لڑائی کی حالت میں ہیں. اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، اور کوئی بھی مطلب اتفاق سے رہنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال وہ تو مطلب یہ المیہ ہے نا. فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بڑی بابرکت ہے. دیکھیں میں انفرادی طور پہ بھی آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حقیقت کو سمجھ لیں کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اور امتحان میں نے دینا ہے. اور پھر آپ اپنی مال و جان کا سودا اللہ سے کریں، اللہ سے بیعت کریں، کسی بھی اللہ کے رسول کے نائب کے ذریعے کسی نائب نبی کو ڈھونڈیں اور اس سے بیعت کریں اور پھر اس سے رہنمائی لیں. اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپائیں، اس کو اپنی ملکیت سے باز آ جائیں. یہ اللہ کا ہے، آپ کے پاس جو بھی ہے اللہ کا ہے، اس کا سودا کر لیں. جب سودا کر لیں پھر وعدے کو پورا کریں. فَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهْدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر آپ نے وہ وعدہ وفا کیا، بیعت تو ایک وعدہ ہے کہ بھئی میرا مال اور جان اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی سے میں زندگی استعمال کروں گا، زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی. تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جو حقیقت ہے اس سے آنکھیں پھیر لی ہیں. ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا. آپ دیکھ لیں، انفرادی طور پہ دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں. وہ جو اجتماعی بات تھی وہ تو میں نے کر دی. میں آپ سے انفرادی طور پہ مخاطب ہوں کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ تو نہیں لگ گیا. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کی نظر میں اہمیت کیا ہے؟ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ آپ کا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ آپ نے لبیک کس کو کہا ہے؟ اللہ کو کہ دنیاوی مفادات کو؟ ہمارے تو ہر کام دنیاوی مفادات کے تابع ہے. ہم تو مالک بن بیٹھے ہیں اس مال و جان کے. تو بہرحال سوچیں ذرا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔